وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، دارالعلوم کا یہ سالانہ روحانی اجتماع پورے سال کی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے، جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ان کی دستار بندی ہوئی، پورے مجمع نے یہ منظر دیکھا. قاری صاحب نے حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب جمیل دعوت و فیضہم، انہوں نے جو اللہ سے کاروبار کیا، تجارت کی، اس کا یہ نتیجہ، یہ رزلٹ آپ کے سامنے آج بچوں کے سر پر جو عمامے سجے ہیں، اور آپ حضرات نے ان کو دعائیں دی. سال کے اختتام پر یہ سالانہ تقریب کروائی اور آئندہ سال کے لیے آپ حضرات کو بلایا اور مشورہ کیا کہ جو پورا سال اور سال ہا سال آپ نے جو میرے پر اعتماد کیا، تو میں نے آپ کے ساتھ جو کاروباری شراکت کی تھی اس میں 1 روپے کا بھی آپ کو نقصان نہیں دیا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ آپ حضرات کو دیا. تو جنہوں نے میرے ساتھ 1 روپے سے لے کر 10 روپے، 10,000 سے لے کر لاکھ روپے کاروبار میں لگائے تھے، اگر تو تمہیں فائدہ ہوا تو کیا آئندہ سال بھی میرے ساتھ اس کاروبار میں شراکت کرو گے، شامل ہوگے؟
اور یہ کاروبار اگر تمہیں اچھا لگا اللہ کے ساتھ تجارت کا تو مجھے مشورہ دو کہ آئندہ یہ میں کروں یا چھوڑ دوں یا میں بھی کسی بازار میں کسی دکان کی زینت بن جاؤں۔ اگر یہ کارکردگی آپ حضرات کو اچھی لگی اور بغیر کسی نقصان کے آپ کو دنیا آخرت کا، دونوں جہانوں کا، دنیا کا، قبر کا، حشر کا فائدہ ہوا، تو پھر آپ حضرت قاری صاحب کو اعتماد میں لے کے آپ یہ فرمائیے کہ حضرت آپ نے جو ہمارے لیے تجارتی مرکز کا انتخاب کیا، اس کاروبار کا ہمیں جسمانی فائدہ بھی ہو رہا، ایمانی فائدہ بھی ہو رہا، روحانی فائدہ بھی ہو رہا، اور آخرت کی منزل کی راہیں کھل رہی، دنیا کے کٹر راستے طے کرنے میں ہمیں دشواری نہیں، آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت ہم اگر پیسہ آپ کو اور دیں یا اپنی صلاحیتوں میں یا اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، اپنی دعاؤں میں آپ کے ساتھ کاروبار کریں تو کیا آپ ہمارے ساتھ شراکت کو قبول کرو گے؟ صرف یہ ایک مدرسہ نہیں، ہزاروں مدرسے جنہوں نے اپنی اپنی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے پیش کی، جنہوں نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ہمارے پیسے کا ضیاع کیا اور ہمیں نقصان ہی نقصان پہنچایا۔ صرف ایک نہیں، سب ہی، الا کوئی ایک آدھ ہوگا جسے عوام الناس کا خیال ہوگا، ہماری امانتوں کا، ہمارے ووٹ کا خیال ہوگا، وگرنہ نتیجہ آپ کے سامنے۔ گناہ کرنے والے کو شاباشی دی اور گناہ کرنے والے کا ساتھ دیا تو اتنا ہی گناہ ہمیں بھی مل رہا جتنا گناہ کرنے والے کو مل رہا۔ اور نیکی کرنے والوں کا اور نیکی کے پیغام کو پہنچانے والوں کا جتنا ساتھ دیا، ان کو قدم اٹھانے میں، نیکی کرنے میں جتنا اجر ملا، اللہ نے ہمارے حصے میں بھی کمی نہیں کی۔ عقل مند لوگ، ذی شعور لوگ، پاک لوگ، پاکیزہ گھرانوں کی، پاکیزہ گودوں کی زینت ہو، پاک اور پاکیزہ دودھ کی دھاریں خون بن کر تیری میری رگوں کے اندر گردش کر رہی ہیں، کم سے کم کسی چیز کا تو خیال کرو۔ اپنے دادے کے نام کا، اپنے باپ کے نام کا، اپنے خاندان کے نام کا، اپنی نسل کا، اپنی عزت کا، اپنے وقار کا، اپنے دین کا، اپنے رب کا، اپنے نبی کا، اپنے اسلام کا، اللہ کے قرآن، کسی چیز کا تو خیال ہونا چاہیے تھا۔ لیکن محنت ہوئی نہیں، وہ چیز وجود میں آئی نہیں۔ اور یہاں میرے سے بڑے یہاں کھڑے ہو کے، میں تو چھوٹا سا ان کا ایک خادم ہوں، یہاں سب کہہ رہے ہیں بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچوں کو حافظ بناؤ، بچوں کو عالم بناؤ، اللہ کے راستے میں۔ مارکیٹ کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اس کے نفع اور نقصان کا مدرسے کی چار دیواری اور مسجد کے حال میں ہی پیغام پہنچ رہا ہے، باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے، وضو بھی نہیں کیا، حالانکہ آپ تو شہری لوگ تھے، آپ کو تو گھر سے کر کے آنا چاہیے۔ وضو کر کے جو گھر سے نماز کے لیے چلے، قدم قدم پہ نیکی ملی، کوئی جانوروں کو حکم تھا، جنات کے لیے تھا، فرشتوں کے لیے تھا، یہ تو حضرت انسان کے لیے تھا، کیوں نہیں کیا؟ مسجد کے باتھ روم کیوں استعمال کیا؟ آپ کا تو حق نہیں تھا، آپ تو پڑوسی تھے مسجد کے، یہ تو مسافروں کا حق تھا۔ مسافروں کے لیے سنتوں کی رعایت ہے، ہم نے کیوں چھوڑی؟ ہم تو شہری تھے، مقیم تھے، ٹی وی کے آگے سے رزلٹ دیکھتے آئے، پھر ٹی وی کے آگے کئیوں نے نمازیں چھوڑی، اس کا خمیازہ اس ملک میں نہیں پڑے گا۔ گھر میں جرابیں موجود، گھر میں چادریں موجود، گھر میں شلوار قمیض موجود، تہمد موجود، صافے موجود، جرسیاں موجود، نہیں موجود تو بے دینی ہے۔ گھر کے اندر ٹوپی موجود، آئے ہیں، رکھی ہے، پھینک کے چلے گئے۔ جہاں سے جس ٹوکری میں سے اٹھائی تھی، کم از کم اس ٹوکری میں تو رکھ دیتے، اتنا بھی دین لاوارث کو نہیں۔
تمہیں کس نے فتوے دے دیے 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے بھاگ جاؤ؟ تمہیں کس نے عصر کی نماز کی سنتوں کی چھٹی دے دی؟ تمہیں کس نے ظہر کی نفلوں کی چھٹی دے دی؟ کسی صحابی نے؟ کسی نبی نے؟ صبح سے لے کر اب تک آپ کے میرے بچوں نے، آپ کی میری گھر والی نے، آپ کی میری ماں نے، آپ کی میری بہن نے، بھائیوں نے اللہ سے کیا کیا نہیں مانگا؟ کسی نے اولاد مانگی، کسی نے بچیوں کا جہیز مانگا، کسی نے بچوں کے اچھے رشتے مانگے، کسی نے کاروبار مانگا، کسی نے دکان مانگی، کسی نے کچھ مانگا، اللہ کو دیا کیا؟ کمیٹی ڈالنے والوں میں نام لکھوایا لیکن کمیٹی ڈالی نہیں اور کہہ رہے میری کمیٹی وقت پہ مجھے مل جائے، کیسے ہو سکتا؟ اخلاق مجھے دے، کردار مجھے دے، آنکھ کا حیا مجھے دے، زبان کا میٹھا بول مجھے دے، اپنے جسم کی پاکیزگی مجھے دے، ہاتھ پیروں کی پکڑ دھکڑ مجھے دے، حلال روزی مجھے دے، اخوت، مساوات، بھائی چارہ، مساوات، 5 نمازوں کے سجدے یہ مجھے دے، رزق میرے سے لے، اولاد میرے سے لے، پریشانیوں کا خاتمہ میرے سے لے، راحتیں میرے سے لے، سکون میرے سے لے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، میں کہہ رہا ہوں جو عمل اچھے کرے گا، نیکی کرے گا، عمل اچھے کرے گا، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کریم قرآن میں اعلان کر رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو بشرط ایمان ہے، میں اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اسی قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا اگلا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے گھر سے منہ موڑے گا، میری محبت سے، میری تابعداری سے، میرے حکموں کی عدولی کرے گا، میرے حکموں کو چھوڑے گا، میرے نبی کے طریقوں کو توڑے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے پھر تو جتنا مرضی پیسہ لگا میں تیرا کاروبار چلنے نہیں دوں گا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ کون ہے جس نے فرعون کے سر کو جھکایا؟ کون ہے جس نے نمرود کی گردن کے سریے کو مروڑ کے رکھ دیا؟ کون ہے جس نے پورے مکے کے کفر کو اللہ اکبر لوہے کے چنے چبا کے رکھ دیے؟ میرے عزیزوں کون ہے زمین آسمان بنانے والا، سورج چاند کے اندر چمک دینے والا، ستاروں کو جگمگ جگمگ کرنے والا، زمین آسمان بنانے والا، دریاؤں کی روانی میرے عزیزوں پانی کی لہروں کو اٹھانے اور بٹھانے والا، پہاڑوں کا خدا، زمین آسمان کا خدا، آپ کا میرا خدا، فرشتوں کا خدا، ساتوں آسمان کی مخلوق کا خدا، زمین کا خدا، زمین کے نیچے اوپر جتنی مخلوق، پانی ہواؤں کا خدا، وہ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بازار میں ہے، دکان میں ہے، مسجد کے پڑوس میں ہے، مارکیٹ کے اندر ہے، محلے میں تیرا گھر ہے، اگر 5 وقت کی اذان کی آواز آئے یا نہ آئے 5 وقت کا سجدہ تو نہیں کر کے دکھائے گا، اے بندے پھر تو میری زمین پر ہے کہ کاروبار بھی کر کے دکھا، اللہ کہہ رہا ہے۔ دنیا کی بات کو جھٹلائیں گے، دنیا داروں کی بات کو جھٹلائیں گے، خدا کے قرآن کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اس کو مارکیٹ کے اندر آپ کریں علماء کرام، کسی سے میرا اختلاف کوئی نہیں میرے عزیزوں، کسی سے میرا جھگڑا کوئی نہیں، جو کوئی ممبر محراب کا وارث بنا ہے بہت اچھا ہے، موضوعات پہ گفتگو کرتا ہے، مدلل بات کرتا ہے، لیکن میرے عزیزوں تھوڑا سا باہر نکلنا چاہیے، تھوڑی سی باہیں پھیلانی چاہیے میرے عزیزوں، جو قرآن نے کہا وہ ہو رہا ہے، جو میرے عزیزوں آمنہ کے لال نے کہا وہ ہو رہا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی وہ بالکل حق ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حق ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، قرآن کے فیصلے حق ہیں، لیکن زمانہ دیکھو اس وقت کہاں جا رہا ہے، بازار کا ماحول آپ سے کیا مانگ رہا ہے، گھر کا ماحول آپ سے کیا مانگ رہا ہے، مسجد کے اندر 500 نمازی آپ کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، ہر نمازی آپ سے کیا
تقاضا کر رہا ہے، لیکن میں نے تو یوں بیان کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میرا نبی مسجد حرام، مسجد اقصی سے مسجد حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ چلا گیا، معراج کی بلندیاں طے کر گیا۔ یہ سارا مجمع بیٹھ کے کہہ رہے مولوی صاحب اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نہ نبی کی معراج کا قائل، نہ میں نبی کی معراج کا انکاری ہوں، نہ نبی کی ذات کا، نہ نبی کی بات کا، نہ نبی کے معجزات کا میں انکاری ہوں۔ مولوی صاحب میں اس وقت آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں، میری بیوی میرے سے طلاق مانگ رہی ہے، میرے ماں باپ میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں، میرے کاروبار کے اندر حرام اور سود شامل ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب منبر پر بیٹھنے والے 1 گھنٹے کی تقریر میں تیری سن رہا ہوں، مجھے بتا ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بازاروں کی مخالفت ہم کرتے وقت اس وقت اچھے لگیں گے، یونیورسٹیوں کی مخالفت، اس کے ماحول کی مخالفت میرے عزیزوں کرتے ہوئے اس وقت اچھے لگیں گے، کالج یونیورسٹی سے بچوں کو ہٹا کر مدرسے میں لاتے ہوئے اس وقت اچھے لگیں گے۔ اے میرے پیارے، اے میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب ممبروں پر بیٹھنے والا امت کے سامنے 1400 سال پہلے والا آمنہ کے لال اور آپ کے یاروں کا کردار پیش کرے گا، زندگی بدلاؤ، اس زندگی کو بدلانے پہ یوں نہ کو دونوں ہاتھ اونچے کر کے سبحان اللہ کہہ دو، ایک ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دو۔ تم تو کسی پٹی بچاری بچی کوتی عوام ہو، جدھر کو تمہیں لگائے لگ جاؤ گے۔ جنت کا شوق دے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا شوق دے کر کوئی 5000 10,000 میں بھی یہ کام کر کے چلا جاؤں گا، لیکن میرے عزیزوں علماء اکرام کی ایک جماعت ہونی چاہیے، علماء اکرام کا ایک بورڈ ہونا چاہیے جو سارے کے سارے بیٹھ کے سوچیں کہ مدرسے کا دین، مسجد کے اندر جو 1 گھنٹے گفتگو ہوئی یہ دین تیرے میرے گھر میں زندہ کیسے ہونا چاہیے۔ تبلیغ والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، تصنیف والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، حدیث پاک لکھنے پڑھنے والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، پھر بھی بتاؤ میرے عزیزوں کمی کس چیز کی رہ گئی جو آج ہمارے گھر کا سارا ماحول بے دینی پہ لگا ہوا ہے؟ سوچو تو صحیح میرے پیارو، اذان کی آواز آتی ہے، کسی مسجد میں 2 صفحے ہیں، کسی مسجد کے اندر تل دھرنے کی جگہ کوئی نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ کوئی نہیں، پھر بھی کیا بات ہے؟ جو نماز کے سجدے کا نور ہے وہ میرے دسترخوان پہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جو نماز کے سجدے کا نور ہے وہ میرے عزیزوں میرے گھر کے اندر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ 3 تسبیحات صبح بھی پڑھی جا رہی ہیں، 3 تسبیحات شام کو بھی پڑھی جا رہی ہیں، ان 3 تسبیحات صبح شام پڑھنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی برکت سے، مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرانے کی برکت سے، ایمانداری سے بتاؤ کہ گھر کے اندر 4 قرآن کے حافظ ہونے کے بعد ماں باپ بے نمازی، شوہر عالم دین ہے، بیوی بے نمازی ہے کہ اللہ اکبر کہتی میرے لیے دعا کرو، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔ 40 سال تک میرے عزیزوں مدرسوں کے اندر پڑھانے والے، ممبروں کے اوپر بیٹھ کر خطابت کرنے والے، نماز جمعہ پڑھانے والوں کے اللہ اکبر بچوں نے قرآن پڑھنے سے انکار کر دیا ہے، ہم نہیں پڑھتے قرآن۔ سب کی بات نہیں کرتا، علاقے کے بڑے بڑے شیخ الحدیث صاحب، علاقے کے بڑے بڑے خطیب صاحب اپنے بچوں کا تعارف کراتے فرماتے ہیں بالوں کی کٹنگ کا سٹائل علیحدہ، کپڑے علیحدہ، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوئی پڑی، ناخنوں کے اندر مٹی بھری ہوئی، یہ عالم دین عبد الحنان کے گھرانے کا میرے عزیزو حال ہے۔ بتاؤ میں امت کو کون سا پیغام دے کے منبر پر میرا بھی کمائی کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ سب کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنی بدنصیبی پہ روتا ہوں، رات کو 2 بجے تک اللہ کا قرآن منبر پر بیٹھ کے سنا کے رو کے سناتا ہوں، پھر بھی میری فجر کی نماز چلی جاتی ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، مسجد کا پڑوسی ہو کر بھی جماعت کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر آ کر نماز نہیں پڑھ رہا، کون سوچے گا اس کے بارے میں؟ جب تک زردے پلاؤ کی دیگوں کے اندر چمچے نہ کھڑکے اس وقت تک آپ میں جلسے میں آنے کو تیار کوئی نہیں۔ شب برات میں جب تک مجھے مسجد میں دودھ نہ ملے، کھانا نہ ملے، میں اللہ کے دربار میں توبہ کر کے رونے کو تیار کوئی نہیں۔ 27ویں رات کو ختم قرآن پہ جب مٹھائی نہ ملے میں مسجد میں آ کر دعا کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟
8 अरब की दुनिया के अंदर मेरे अजीजों इससे ज्यादा आबादी होगी। मेरे अजीजों 2-2.25 अरब या 1.5 अरब मुसलमान है, लेकिन मेरे अजीजों अगर वो मुसलमानों को पूरी दुनिया का कुफर बुला के कहे बताओ हम ईमान कौन सा लेके आए, तो अहले हदीस अपना ईमान बतलाएंगे, देवबंदी अपना इस्लाम बताएंगे, बरेलवी अपना इस्लाम बताएंगे, नक्शबंदी अपना बताएंगे, कादरी अपना बताएंगे। मेरे अजीजों एक घर के अंदर 5 भाई वो एक बर्तन में बैठ के खाना नहीं खाते, बताओ उम्मत को इत्तेहाद का सबक कहां देंगे? कोई एक दूसरे की मेरे अजीजों तारीफ करने को तैयार कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों मैं मदीना शरीफ से कल आया, मक्के से मेरे अजीजों कल आया। मैंने कारी साहब को मना किया था कि मेरे अंदर आने की हिम्मत कोई नहीं, लेकिन इन्होंने तारीफ भी मेरे से पिछले दिनों पिछले महीनों मक्के में ली थी। मक्के में क्या मदीने में? मदीना मुनव्वरा के अंदर तारीफ ली थी। अल्लाह इनको भी ले जाए, पता नहीं किसी वजह से, ये जलसों की मसरूफियत की वजह से, बच्चों के इम्तिहान की वजह से, वरना कारी साहब भी अक्सर वही होते हैं। अल्लाह ने फिर मुझे 15 दिन के अंदर सादत अता फरमा दी। लेकिन मेरे अजीजों वहां वादा किया था, मैंने कहा सर जी लोग मिलने आ रहे हैं, बहने भाई आ रहे हैं, मुझे आप इजाजत दीजिए। लेकिन फिर मैंने दोपहर एक जगह प्रोग्राम किया, यहाँ अब ये चल सोचल मेरे प्रोग्राम के हैं। यकीन जाने आखिरी दिन था, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजानवर पर अपने बच्चों को लेकर चला गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद अल्लाह भी मुझे यहाँ भेज देता है, या रसूलल्लाह मेरी तश्कील कर दो, मैं अब कौन से मदरसे के अंदर जाकर तेरे मेहमानों के लिए चंदा इकट्ठा करूँ, कौन सी मदरसे के अंदर जाकर, कौन सी मस्जिद में जाकर, जिसकी बुनियादें नहीं, बंजर जमीन है, 4 दीवारी है, छत का लेंटर के लिए बात करो। मुझे दुनिया कहती है मौलवी साहब पीरे तरीकत रहबर शरीयत होकर तुम चंदा मांगते हो, मौलवी साहब तुझे चंदे वाला मौलवी कहते हैं, मौलवी साहब चंदा मांगना छोड़ दे, लोग तेरी तकरीर को सुनना छोड़ देंगे, तेरे जलसे में आना। मैं कहा एक भी खुदाए पाक की कसम ना है, मोहम्मद के मेहमानों की वकालत करता रहूंगा, इनके लिए झोली फैलाता रहूंगा। तुम्हें क्या पता दुनिया को डॉलर पाउंड मिलता है, खुदाए पाक की कसम हर 3 महीने के बाद मुझे आमना के लाल के रोजे की अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमा देता। कभी दिल के अंदर मोहल्ला मैंने आज नहीं समझी। यकीन करो मुझे तकरीर भी मेरे से करवाते हैं, मेरे से मदरसे के चंदे के भी बात लगवा दो, बड़े फख्र होकर, और मेरा इतना दिल मुतमईन होता है। और फिर मैं जब रात को जब सफर करता हूँ मैं कहता हूँ अल्लाह कारोबार मैंने कर लिया, शराकत मैं करके आया। मुझे पता है लोगों की मेरे अजीजों शराकत पैसे के साथ होती है, चीजों के साथ होती है, फैक्ट्रियों के साथ होती है। मेरा कारोबार अल्लाह के कुरान के साथ, अल्लाह के कुरान पढ़ने वाले मेहमानों के साथ होता है। यकीन जानो अल्लाह के फजल करम से मेरे अजीजों अगर कोई चीज है मिली नहीं इंशाल्लाह मिलेगी, वरना अल्लाह ने किसी चीज की तलब ही रखी कि सारे का सारा मोहम्मद के मेहमानों की जूतियों का सदका। कारोबार की बात करेंगे, 36 आदमी कारोबार करने को तैयार हो जाएंगे, जमीन की बात करेंगे, मकान की फरोख्त की बात करेंगे, 36 आदमी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितनी बदनसीबी, कुरान इतना बड़ा वारसा क्यों हो गया? ये तेरे मेरे से सवाल बिलाल हबशी पूछ रहा है, या बुजुर्ग गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछ रहा है, ये ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसको मार मार के चेहरे को बिगाड़ दिया गया, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछ रहे, हमने सारी जिंदगी अल्लाह के कुरान की इज्जत की वजह से इतनी आई, हमने पैर में जूता ना पहना। सिद्दीक़ क़यामत के हुजूर के हौज़े कौसर पर हमें देख के पूछेगा, और लोगों जब मैंने खिलाफत का चमताज पहना, जब मैंने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, और लोगों मुझे खाने के मीठे की बड़ी चाह थी, मेरे घर मीठा कोई नहीं था, कई दिन हो गए मैंने मीठा नहीं खाया। ओ लोगों तुमने कोई मिठाई की दुकान न छोड़ी, कोई स्वीट डिश न छोड़ी, हमने फीके खाकर कुरान न छोड़ा, तुमने मीठे खा खाकर बताओ कुरान क्यों भुला दिया? ईमानदारी से बताओ सिद्दीक़ अकबर के सवाल का जवाब क़यामत के दिन कौन देगा? अचानक जनाब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि आपकी कब्र पर आ जा। ग़ज़वा उहद में मेरे अजीजों मैदान उहद में खड़े होकर जनाब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र देख के ख्याल आया, ये वही मुसअब बिन उमैर है जिसका जोड़ा मुल्क के शाम से सिल के आता था, 200 दिरहम का जोड़ा रोजाना पहना करता था, और जो खुशबू लगा के जाते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली से गुजरते आमना के लाल के पसीने की खुशबू तो आया करती, हुजूर मस्जिद में बैठ के पहचान जाते मेरा मुसअब इस गली से गुजर के गया है, क्योंकि जो वो खुशबू लगाता है मदीने में वो खुशबू लगाता नहीं था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि माँ ने गले से कुर्ता भी उतार लिया और यहाँ धोती को तहमत की गिरा को हाथ बांध लिया, हाथ डाल दिया, और तहमत खींचने लगी कि ओ अगर तू आमना के लाल के दीन को कबूल करता है तो तहमत भी उतार के देनी पड़ेगी। कि वही मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जो मस्जिद नबवी के दरवाजे के पिछवाड़े नंगा होके बैठा था, नबूवत की निगाह पड़ी, आंखों में आंसू आ गए, फरमाया ये मुसअब बिन उमैर है। जब
باپ دادے کے دین پہ تھا تو اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتا تھا، خدا کے قرآن کو قبول کیا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، میری غلامی کو قبول کیا، خیر زمانہ کہ تو نے اس کے تن سے کپڑا بھی اتار لیا ہے، ان کا کون قیامت کے دن جواب دے گا؟ اتنے موٹے کلیموں کے اوپر نماز کے سجدے کرنے والوں، تمہیں وہ مسجد نبوی کا دور کیوں یاد نہیں آتا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت مانگی، بارش ہوئی، اتنا زمین پہ گارا بن گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کے ماتھے پر بھی گارا لگا ہوا تھا۔ بتاؤ قیامت کے دن موٹے کلینوں پر بیٹھ کر پھر بھی نہ خدا کی نہ شکری، اور لوگوں اللہ کی عزت کی قسم صحابہ نے انگاروں پہ لیٹ کے اللہ سے مانگا، ہم نے ایسی مشینوں میں بیٹھ کے خدا سے نہ مانگا۔ بتاؤ قیامت کے دن ان سوالوں کا جواب اللہ کے دربار میں کون دے گا؟ عبدالحنان صدیقی بھی، اور آپ حضرات بھی رو رو کے سنتے ہو، عبدالحنان صدیقی بھی رو رو کے کہتا ہے کہ وہ صحابی، وہ میاں بیوی، وہ جوڑا جن کے پاس ایک چادر تھی، گھر کے اندر گڑا کھود رکھا تھا، جب نماز کا وقت آتا بیوی گڑے میں بیٹھ جاتی، وہ صحابی چادر اوڑھ کر حضور کی خدمت میں آتا، سلام پھیرتا، دعا کرنے سے پہلے پھر دوبارہ چلا جاتا اور خود جا کے گڑے میں بیٹھ جاتا، اپنی چادر بیوی کو دیتا، روٹی ملے نہ ملے، کھانا ملے نہ ملے، لیٹنے کے لیے بستر چرپائی نہ ملے، لیکن نماز کا سجدہ نہیں جانا چاہیے۔ رب اکبر کی قسم، لاجرا اور مضافات سے آنے والے اور اسلام کے درد مندوں، انہوں نے ایک کپڑے میں دو میاں بیوی نے نماز کی سجدہ تو کیا تہجد کا سجدہ نہ چھوڑا، اور میرے عزیزو ہم نے پورے سال کی ایسے کپڑے پہن کے پورے سال کی نمازیں چھوڑ دی۔ بتاؤ قیامت کے ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جو پہن کر، جو بن کر، جو ٹھل کر، یہ خوبصورتی، یہ بیوٹیاں، یہ کپڑے، یہ گرم، یہ گرمی کی، یہ سردی کی ملبوسات پہن کے جب زمین پہ چلے، یہ زمین جب قیامت کے دن تیرے میرے خلاف گواہی دے گی، بتاؤ اس زمین کو کون چپ کرائے گا؟ کسی کو ڈنڈے کے زور پر، کسی کو بندوق کی گئی نالی کو سامنے رکھ کر، کسی کو گولی کے زور پہ، کسی کے بچے اٹھا کے، کسی کو دمکا کے، کسی عورتوں کو نشانہ بنا کر آج تو چپ کرا لیا، جب قیامت کی زمین تیرے میرے حق کے اندر خلاف گواہی دے گی کہ اے اللہ اسے پکڑ لے، اس زمین کے ٹکڑے پر میرے پہ شرابیں تو پیتا تھا، مجرے تو دیکھتا تھا، ناچ گانے تو دیکھتا تھا، اللہ اس نے تیری دھرتی کے اوپر ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ بتاؤ میرے عزیزو جب زمین کی پکار اٹھے گی اس زمین کو کون چپ کرائے گا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کون ہے قیامت کے دن سنوائی ہوگی؟ کون ہے قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے کہے گا ٹھہر جا میں کر لینا، تو پریشان نہ ہو، میرے تے بھروسہ رکھ، میں کروں گا۔ وہاں تو آدم علیہ السلام کا بھی سر جھکا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی بھی نظریں نیچی ہوگی، وہاں تو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی نظریں نیچی ہوگی، وہاں تو موسیٰ علیہ السلام بھی، وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تھر کانپ رہا ہوگا۔ ایک ذات ہوگی جس کا نام اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر کوئی سر جھکا کے کھڑا ہوگا، آمنہ کا لال امت کے حق میں ہاتھ اٹھا کے رو کے دکھائے گا، یا اللہ میرے ہیں جیسے ہیں کوجے ہیں کملے ہیں، بے شک مجھے ناراض کر کے آئے، راضی کر کے آئے، اے اللہ ان کے کرتوت نہ دیکھ، ان کے نام اعمال کو نہ دیکھ، آج میں محمد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ۔ اور میرے پیارو 1400 سال پہلے ایک ہستی ایسی گزری جس نے راتوں کے رونے میں امت کو یاد رکھا، ہائے بدنصیبی، ہم نے دل کے اجالے کی خوشیوں میں بھی آمنہ کے لال کو بھلا دیا۔ قیامت کے دن سوالوں کا جواب کون دے گا؟ بتاؤ ان گلیوں کے اندر کرکٹ کھیلنے والوں کو، بتاؤ والی بال کھیلنے والوں کو، بتاؤ کبڈی کھیلنے والوں کو، بتاؤ میرے عزیزوں دنیا کے ناچ گانے رقص و سرور کی محفل کرنے والوں کو، بتاؤ ایک ہستی ایسی تھی جو ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اللہ اکبر، رشتہ داروں سے زیادہ، ساری کائنات کا پیار ایک طرف، آمنہ کے لال کا پیار ایک طرف، جو امت کے لیے رات ساری رو کر مکے کی مدینے کی دھرتی کو آنسوں سے تر کر کے گیا۔ بتاؤ قیامت کے اگر اس نے اپنے آنسوں کا اللہ کے دربار میں تجھے مجھے دیکھ کے مول ڈال لیا، بتا آمنہ کے لال کے آنسوں کا مول میرے اس کا جواب کون دے گا؟ یہ وہی فاطمہ تو زہرا لیٹی ہوئی ہے
ہے اللہ اکبر جس کے بچوں نے رونا شروع کر دیا تھا حضور نے نماز ہلکی پڑھائی سلام پھیر کر فوراً آ گئے تھے اور دروازہ بجایا کیوں رو رہے ہیں میرے حسن کیوں رو رہے ہیں میرے حسین اے فاطمہ کیا بات ہے چپ کیوں نہیں کراتی ابا جان میں نے کتنا چپ کراؤں فاطمہ کوئی کھلونا ہے تو لینا میں بتا دوں گا کپڑا ہے تو میں لا دوں گا سیر کرنے کو دل چاہے تو میں کندھے پہ بٹھا کے کراؤں گا بلال کو بلاؤں گا وہ سواری کرائے گا بتا فاطمہ کیا بات ہے ابا نہیں نے کپڑا چاہیے نہ کھلونا چاہیے آج 6 دن یا 4 دن ہو گئے ان کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا رحمت دو عالم نے پردے کا رخ بدل دیا فرمایا اے فاطمہ انہیں چپ کرا تیرا ابا یہاں کچھ نہیں کر سکتا لیکن فاطمہ امت کو اتنا پیغام دے دے جب یہ رونے لگتے ہیں تو میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے کون دے گا جواب اس کا لودرا کے مسلمانوں اللہ اکبر میرے عزیزوں یہاں کسی کی قرآن خوانی ہوتی ہے کسی کا جنازہ ہوتا ہے اگر 1000 کا مجمع ہے تو 1000 پٹکے صافے لے کے آئیں گے سارے دستار بدیاں کریں گے مدینے میں ایک جنازہ اٹھا تھا یہ کون ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے خدیجہ الکبریٰ کی گود میں کھیلنے والی ہے یہ کون ہے حضرت حسن حسین کی خالہ جان ہے حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی ہمشیرہ جان ہے یہ کون ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے جسے غسل دے کے لٹایا گیا حضور نے فرمایا کفن ہے کامنہ کے لال تلاش کریں گے فرمایا میں کفن لے کے آؤں گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفن لے کے آئے فرمایا بیٹی ہے تو نیا کوئی نہیں نہ یہ لٹھا ہے نہ یہ ململ ہے نہ یہ ریشم ہے اے بیٹی میرا تہمت ہے جو میں نے اپنے جسم سے اتار کے تیرے حوالے کر دیا لودرا کے مسلمانوں کو بتا دینا مودھیوں کو جا کے بتا دینا جو سردی کے موسم اور گرمی کے موسم میں کپڑے نہ ملے طلاق لے کے اپنے گھر کو توڑ کے رکھ دیتی ہے جاؤ جا کے بتا دینا تیرے پاس شادی میں پہننے کا جوڑا نہیں تھا محمد کی دھی کے پاس قبر میں جانے کے لیے کفن بھی کوئی نہیں تھا دو گے جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی دیر پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کبھی جوتا نہ آیا وہ لوگوں میرے پیاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے آ گئے اے علی کیا بات ہے کیوں آ گئے اور گھر میں داخل کیوں نہیں ہوتے کہ لگے کیا بتاؤں نماز پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد اس لیے آ گیا حضور کے سامنے اس لیے نہیں بیٹھا کہ اللہ کے نبی میرے سے یہ نہ پوچھ رہے اے علی میری فاطمہ نے رات کیا کھایا تھا اور گھر کے اندر کس لیے داخل نہیں ہو رہا فاطمہ خالی ہاتھ دے کے مایوس نہ ہو جائے مجھے پتہ ہے فاطمہ نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا فاطمہ کا فاقہ ہے اس لیے علی اندر جانے سے گھبرا بھی رہا ہے اور شرما بھی رہا ہے کون ان سوالوں کا جواب دے گا بے شک جنت سے ان کے عید کے کپڑے آئے لیکن انہوں نے چاند رات کو ماں کو رو کے بھی تو دکھایا تھا اور کہا تھا اما دنیا کے ابو اللہ اکبر اپنے بچوں کی ساری عید کی خریداری کر کے آ گئے لیکن نہیں لایا تو ہمارا ابا عید کے کپڑے لے کے آیا ماں نے یوں نہیں کہا دادے کو فون کر نانے کو فون کر ماں نے یوں نہیں کہا مامے کو فون کر اپنے باپ کو پٹواؤ ماں نے یوں نہ کہا میں گھر کے اندر تمہارا باپ ہے تو میں لڑوں گی ماں نے کہا پترو آرام سے سو جاؤ تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا پھر وہ رات دنیا انسانیت پر بھی آئی اور آمنہ کے لال کی بیٹی کے گھرانے پر آئی جب رات کا وقت تھا محمد کی دھی نے اللہ اکبر کربلا کے شاہ سوار کی ماں نے یوں کر کے ہاتھ پھیلائے تھے اے اللہ مدینے کے غریبوں یتیموں کو عید کے جوڑے مل گئے نہیں ملے تو جنت کے شہزادوں کو جوڑے نہیں ملے رب اکبر کی قسم ہے یہ رونا آسمان کے فرشتوں نے دیکھ کے کیا کہا تھا اس کا جواب کس کے پاس ہے کیا وہ میرے عزیز و لودرا والوں وہ دن بھول گئے جب سیدہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضور کے یوں جسم سے چپک گئی تھی اور اپنے ابا کے جسم کو باہوں میں لے کر باپ کے چہرے کی طرف او لوگوں بیٹیوں کا بڑا مان ماں پر باپ پر ہوتا ہے اور باپ کا بڑا مان بیٹیوں کے اوپر ہوتا ہے بیٹے تو کبھی کبھی غفلت برت جاتے ہیں لیکن بیٹیاں کبھی ماں باپ سے غفلت نہیں برتتی اگر کوئی غلطی سے چڑچڑانے میں بات کہہ دے تو فوراً بیٹیوں کا دل نرم ہوتا ہے وہ باپ کے چہرے کو اور ماں کے چہرے کا احساس
مار کر اپنی زبان کی گرہ کھولتی ہے، بیٹا تو دھڑ دھڑ دبڑ دبڑ کر کے چلا جاتا ہے، بیٹیاں پہلے تولتی ہیں پھر بولتی ہیں اللہ اکبر۔ کبھی بیٹیاں یوں کر کے اپنے باپ کے افسردہ سے چہرے پر گرنے والے آنسوں کو صاف کرتی ہیں۔ ایک بیٹی وہ بھی تھی جس کا نام زینب تھا، جس کا نام فاطمہ تھا، ابا کے جسم سے یوں کر کے لپٹ گئی اور باپ کے چہرے کی حالت کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ حضور نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے رونے لگ گئی؟ فرمایا یہ وہ چہرہ جس کو اللہ والضحیٰ کہہ رہا، یہ وہ آنکھیں جن کو ما زاغ البصر کہہ رہا ہے، یہ وہ نین جن کو اللہ اکبر، یہ وہ زلفیں اللہ اکبر جن کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے ابا تیری حالت اللہ کو نظر نہیں آ رہی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی گلا کیا نہ شکوہ کیا، بلکہ فرمایا بیٹی اللہ اکبر یہ دن جانے والے ہیں، ان قریب دوسرے دن آنے والے ہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، ان قریب تیرے باپ کا لایا ہوا دین کچے پکے مکان تک پہنچ کے رہے گا۔ کیا میرے عزیزو عمرہ کرنے والوں حج کرنے والوں تم طائف نہیں جاتے کیا؟ میرا عزیزو تم نے طائف کی گلیوں میں بیٹھ کر مشروب پیے، پانی پیے، فروٹ کھائے، اللہ اکبر تمہیں اس گلی کا وہ منظر یاد نہیں آیا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اتنا پتھر مارا گیا کہ اللہ کے نبی زخمی ہو کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نگاہیں اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور میں اللہ مجھے طائف والوں کی مار کی پرواہ کوئی نہیں، اے اللہ چمڑا میرا ادڑ گیا پرواہ کوئی نہیں، گھر سے بے گھر مجھے کر دیا پرواہ کوئی نہیں، اے اللہ اتنی مار کیوں مجھے پڑوا رہے؟ مجھے اتنا تو بتا دے کیا تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ پاکستان میچ ہار جائے کہ اللہ دی ناراضگی ماں تو آمنہ کا لیا آمنہ کے لال کا چہرہ رولو نے پاؤں کا جوتا بھی پاؤں کے تلوے کے چمڑے کے ساتھ اللہ اکبر چپکا ہوا ہے۔ کیا کرے اللہ آپ میرے سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے، مجھے کسی کی فکر نہیں، اللہ آپ بتاؤ ناراض تو نہیں ہو گئے، لیکن اللہ اتنا تو میں سوال تیرے سے کروں گا، اللہ مجھے کن کے تجھے حوالے کر دیا، اے اللہ پھر بھی میں اپنی کمزوری اپنی ضعف کا تیرے سے سوال کرتا ہوں، دامن پھیلائے فرما اللہ پتھر مارنے والوں سے مجھے کوئی گلا نہیں ہے، لیکن اللہ بے محبت کی ایک فریاد قبول کر لے، اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے آنے والوں کے مقدر میں ہدایت فرما۔ جولی آمنہ کے لال کی پھیلی تھی، کالے کالے پہاڑوں کی چوٹیاں یوں کر کے جھک گئی تھی، اس وقت آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، شاعر نے آپ کے لفظوں کو اپنے سہروں کے اندر محفوظ کر کے کہا الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ آج میرے عزیزوں اسلام کا سب سے بڑا مدرسہ مرکز آج طائف کے اندر بنا ہوا ہے، جب اس مدرسے کی چار دیواری پہ نگاہ ڈالتی ہے نگاہ پڑتی ہے، فرمایا خدا پاک کی قسم یہ کوئی رئیس کا یا عرب کا پیسہ نہیں لگ رہا بلکہ محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ نظر آ رہا۔ لودرا والو دنیا پھرتا ہوں میرے عزیزوں، شہر شہر کریا کریا گاؤں گاؤں چھوٹے بڑے مدرسوں میں جاتا ہوں، ہر گھر کے اندر دعا دینے کا دعا لینے کا مجھے عزیزوں واسطہ ملتا ہے، ایک عرض کر کے جاؤں گا اور سارت پر ہاتھ جوڑ کے جاؤں گا، کبھی میرے عزیزوں اللہ سے جو ڈیل ہے اللہ سے جو سودا ہے کبھی اپنا سودا کینسل نہ کرنا، جس حالت کے اندر آ جاؤ، امیری غریبی آنے جانے والی چیز ہے، دادا غریب تھا ابا امیر ہو گیا، بیٹا غریب ہے آنے والی نسل امیر ہو جائے گی، میرا عزیزوں اس کی پرواہ نہ کرنا، پیسہ ہے ہی آج تیری گود میں کل میری گود میں، جو کل غریب تھا وہ آج امیر ہے، جو آج امیر ہے وہ کل غریب ہو جائے گا، کبھی اس تقسیم پر میرے عزیزوں اللہ اکبر انسانیت کے حقوق کی پامائش، انسانیت کے حقوق نہ ماپنا، میرے عزیزوں خدا کا قرآن کہہ رہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، انکار جنت کا نہیں کر رہا، انکار جہنم کا نہیں کر رہا، فرمایا تو نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جو روز جزا کا انکار کرتا ہے، اس کی پہلی نشانی کیا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دیکھ کر منہ پھیرتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریب کو بھوکے کو دیکھ کے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ یا اللہ وہ 5 وقت کا نمازی وہ تہجد گزار ہے، اللہ اکبر اس کے ماتھے پر نماز کے سجدوں کا نشان ہے، یا اللہ وہ تو بڑا متقی ہے، اللہ فرماتے ہیں پڑھے کر فویل للمصلین الذین هم عن الصلاۃ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے اللہ اکبر جنہیں میرے مخلوق کے درد کا خیال ہی کوئی نہیں، اے
ایسے پتھر دل نمازوں کے سجدے نہ قبول کوئی نہیں، جن کے دل کے اندر انسانیت کا، بھائی کا، بہن کا، ایک بھائی لودھرا کے اندر اتنا امیر کہ اس کے دروازے پہ 10 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے، اور ایک بھائی اتنا غریب ہے کہ اسے بازار میں ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اے میرے بابو پھر تو سونا، بلکہ تو اپنے آپ کو چوک بدر قیامت کے دن اس کی ریڑھی کا بھی تیرے سے سوال کیا جائے گا، تیری گاڑیوں کا بھی تیرے سے حساب کیا جائے گا۔ بچو جی 4 بیٹیاں ریڑھی والے کی بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، اور تو گاڑی والے کی دھی کو بیاہ کے لایا۔ ان 4 بیٹیوں نے اپنے چاچے کی تائی کی طرف دیکھا کہ چاچے نے سڑنی ماری، مامے نے آواز نہیں دی، اے ماما جی ذرا پریشان نہ ہو، بے فکر نہ ہو، ذرا تیار ہو کے قبر کے اندر جانا، کیا پتا غریب بھائی کی بیٹیوں کا رونا تیرا کفن چھین لے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ابھی رمضان المبارک آئے گا، گرمی کا موسم آئے گا، لوگ برف کے پیالے دینے کو تیار نہیں ہوں گے، اور کہتے ہیں اللہ حوض کوثر نصیب فرما دے۔ ہو سکتا ہے جاؤ کہیں تمہارے محلوں میں ایسے گھرانے ہوں گے 8 دن جن کے گھر شربت نہیں بنا ہوگا، 8 دن جنہوں نے دودھ کے اندر پھینیاں ڈال کے نہیں کھائی ہوگی، 10 دن کے گوشت کے نہیں پکا ہوگا، کیا ان کے دن نہیں گزرے، کیا ان کے رات نہیں گزرے؟ لیکن میرے عزیزو اگر تیرے گھر کے گوشت کی خوشبو ان کی دیوار پھیلان کے چلی گئی تو قیامت کے دن گوشت کے ہر بوٹی کا اور شوربے کے ہر قطرے کا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کوشش کرنا عید کے کپڑے سوچ سمجھ کر پہننا میرے عزیزوں، اگر تیرے دائیں بھی، تیرے بائیں بھی، تیرے بائیں بھی تیرا غریب بھائی رہتا ہے تو 3 جوڑے نہیں بلکہ ایک بنا، اللہ کی قسم ایک اپنے اس بھائی کو دے، ایک اپنے اس بھائی کو دے۔ عید کا دن آتا ہے میرے عزیزوں، عید قربان کا دن آتا ہے، 4 جانور میرے عزیزوں بھائی کے گھر کے اندر ذبح ہو رہے ہیں، اور دوسرا بھائی میرے عزیزوں جو صبح سے لے کر دوپہر تک انتظار کر رہا ہے، کہیں سے بوٹی آئی، کہیں سے گوشت آیا، جنہوں نے اس وقت بھی انڈے آلو پکا کے گزارا کیا، جنہوں نے اس وقت بھی سبزی پکا کے گزارا کیا، فکر مند نہ ہو، یہ 4 جو تو نے بکرے اور گائیں ذبح کی، قیامت کے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تجھے سیلانی والے نظر آئے، تجھے عیدی والے نظر آئے، تجھے وہ گاؤں سے پرلی طرف تجھے جھکیوں والے نظر آئے، وہ بے ایمانا، وہ کنجرا، وہ بدبختہ، تجھے پڑوس میں تیرا غریب بھائی کیوں نظر نہیں آیا؟ وہ بے شرما چاہتا 4 بکرے لے کے آتا، 3 بکرے اپنے گھر ذبح کرتا، 1 بکرا غریب بھائی کے دروازے پہ باندھ دیتا۔ تیری قبول ہوتی یا نہ ہوتی، وہ چھوٹے بچے، بیوہ بہن کے چھوٹے بچے بھانجے، وہ پھدکتے بکرے کی رسی لے کر کبھی ادھر بھاگتے، رب اکبر کی قسم ہے گھر کے اندر رونا پڑا ہوتا، لیکن جنت کے اندر تیرے لیے مسکراہٹیں ہوتی رہتی۔ لیکن یہ کون سوچے، اس کا پیغام کون دے؟ میں نے تو ممبر پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا ہے، میں نے تو تمہیں بتانا ہے کہ بس یوں ہوا تو یوں ہوا تو یوں ہوا، اور میرے بھائی وہ تو ہو گیا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے عزیزوں قرآن پچھلوں کے لیے بھی آیا، قرآن اگلوں کے لیے بھی آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ 1400 سال پہلے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، قرآن ان کے لیے بھی آیا، کبھی ان کے لیے رحمت بن کے آیا، جو 1400 سال تک کے بعد اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، اللہ کا نبی ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ میرے عزیز اس پیغام کو ساری دنیا کے اندر پھیلا دو۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، خواہ ان کے پاس ڈالر ہے، خواہ ان کے پاس پاؤنڈ ہے، کہ ہماری کرنسی ہمارا میرے عزیز 700 روپیہ ان کا 1 روپیہ ہے، ایسے ملک بھی ہے، لیکن اللہ کی قسم جو ہمارے پاس باہر ہے، دنیا کے کسی خانے دنیا کے کسی خزانے میں باہر کوئی نہیں، ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس رسول اللہ ہے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ رب اکبر کی قسم، دبئی اپنی جگہ، یورپ اپنی جگہ، اے مسلمانوں ہم غریب ہیں، امیر ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں مکہ بھی دے دیا، اللہ نے ہمیں مدینہ بھی دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے جیسا روزہ میرے عزیز و حضور جیسا روزہ کوئی نہیں، بیت اللہ جیسا گھر، اللہ کا بیت اللہ جیسا کسی کا گھر کوئی نہیں یقین آتا اللہ تمہیں مجھے توفیق عطا فرمائے، جاؤ جا کے اللہ کی قسم دیکھو مجھے خضرہ کے سامنے بیٹھ کر یوں آسمان کی طرف نظارہ کر لینا، اللہ اکبر، تمہیں نور کی چٹے رنگ کی لائٹیں یوں کر کے جھم جھم کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ قسم اٹھا کے باوضو کے بیٹھا ہوں، ابھی میرا ہوٹل
मेरा होटल मेरे अजीजों बिल्कुल जन्नतुल बकी के साथ था। रात में तहज्जुद के लिए उठा, मस्जिद के अंदर जाने लगा, मैंने यूं करके पर्दा हटाया, अल्लाह अकबर, ऐसा अम्मा फातिमा की कब्र के ऊपर नूर बरस रहा था। अज़वाज मुतहरात, बनाते रसूल और इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के साहबजादे हजरत इब्राहिम और वो हजरत उस्मान, अम्मा हलीमा, ऐसा जन्नतुल बकी के ऊपर अल्लाह का नूर बरस रहा था, जैसे लग रहा था दिन के उजाले में बारिश बरस रही है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो लोग मेरे अजीजों मदीने में मरने की दुआ करते हैं, इसलिए तो जन्नतुल बकी के मदफन की दुआ करते हैं। वो कौन सो रहे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, ये कौन सो रहे जो आमना के लाल के पड़ोसी हैं। ओए लोगों, तुम्हें मुझे फाइबर की छत का साया मिलेगा, तुम्हें मुझे बड़े बड़े लेंटर का साया मिलेगा, मोहम्मद के गुलामों को रोज़े अनवर का साया मिला हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरा चीजों, ये वो लोग थे जो दुनिया की जिंदगी इतनी तंगी में गुजार के गए, पेट के साथ पत्थर बंधे पड़े, और तबूक के मौका पर, एक गज़वे के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साहबा को एक एक खजूर दी, फरमाया इस खजूर को तुमने 3 दिन इस्तेमाल करना है। साहबा इकराम मुंह में लेके 1 मिनट या आधा मिनट जितनी लिमिट होती चूस के दूसरे के मुंह में दे देते कि एक चुस्की ज्यादा न हो जाए। अल्लाह अकबर। खजूर के ऊपर का गूदा खत्म हो जाता तो तिल तक गुठलियां चूस चूस के गुजारा करते, गुठलियां घिस जाती, लेकिन अल्लाह का कुरान न छोड़ते, आमना के लाल का साथ न छोड़ते। और लोगों ने क्या मनवा सलवा दिखाया। अल्लाह अकबर। जिस होटल में चले जाओ कम से कम 40 की किस्म की डिशें मिलती है, चाइनीज अलहदा मिलेगी, पाकिस्तानी अलहदा मिलेगी, इंडियन अलहदा मिलेगी, मशरूबात अलहदा मिलेगी, आइसक्रीम अलहदा मिलेगी। मेरी मदरसी भी उन्होंने 8 दिन के बगैर छने हुए आटे की सूखी रोटियां खाकर कुरान न छोड़ा, अपने मक्खन परोठे खाकर खुदा का कुरान ही छोड़ दिया है। बताओ मेरे अजीजों, अगर ये सवाल कयामत के रब ने हमारे से कर लिया, बताओ इन सवालों का जवाब कौन देगा? अजीब कैफियत नहीं, बालों की कटिंग का स्टाइल हमारा कैसा। किसने पूछा ये मेडल मदीने से मिलता है कि नहीं मिलता? और मैं कोई बेवकूफ हूँ, मैं पगड़ी बांध को पागल हूँ क्या? मुझे गर्मी नहीं लगती, मैं क्यों पगड़ी बांध के बैठा हूँ? मेरे बाप ने नहीं बांधी, मेरी माँ ने नहीं बांधी, ये मेरी बहन ने नहीं बांधी, ये आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधी है। मुझे ये सबक वहां से मिला, टोपी पहनने का सबक वहां से मिला, सलवार टखनों से ऊंची करने का सबक वहां से मिला, कॉलर रखने नहीं बल्कि बैंड पहनने का सबक मुझे वहां से मिला, बैठ के खाना खाने का सबक मुझे वहां से मिला, बैठ के पानी पीने का सबक मुझे वहां से मिला, बाएं पांव से बाथरूम में जाने का सबक वहां से, फिर दाएं पांव से आने का वहां से मिला। घर से मेरा चीजों दौड़ता जा, भागता जा, विसाखियों से जा, टूटे फूटे पांव से जा, लुंजे पांव से जा सकता है, लेकिन घर से निकलते वक्त बाया पांव दाया पांव दाखिल होते वक्त सबक मुझे मदीने शरीफ से मिला है, मदीने के सरदार से मिला है, आमना के लाल से मिला है। दाएं हाथ से खाने का सबक मुझे कहां से मिला? हाथ खाने से पहले हाथ धोने का और खाने के बाद हाथ धोने का सबक मुझे कहां से मिला? 5 नमाजों के सजदे का सबक मुझे कहां से मिला? कुरान पाक की तिलावत का सबक कहां से मिला? ज़कात देकर अपने माल को पाक करने का सबक मुझे कहां से मिला? हराम माल से बचने का और हराम माल से दूर होने का सबक मुझे कहां से मिला? बल्कि बल मौजूदात थानवी में मेरे अजीजों शायद मैंने पढ़ा था, ही लिखा हुआ है, पर मैं हराम माल न खुद खाओ न अपने बच्चों को खिलाओ, बल्कि हराम माल अगर हो तो उसे जानवरों को भी सवाब की नियत से न डालो, बल्कि एक कोने के अंदर अलग फेंक दो, कोई जानवर आए तो खा लेगा, वरना इतना खुला भी ना डालो कि जानवरों को खाने में आसानी हो। जब हराम माल को जानवरों से बचाया जा रहा है, जानवरों को बचाया जा रहा है, तो फिर बताओ हजरत इंसान के जायके वाला वो लुकमा क्यों बना हुआ है? क्यों सूद की मेरे अजीजों सूद के साथ ऐलान जंग नहीं करते? क्यों रिश्वत के साथ ऐलान जंग नहीं करते मेरे अजीजों? क्यों झूठ के साथ ऐलान जंग नहीं करते? क्यों हराम माल शर्तों का पैसा? वर्ल्ड कप तो मेरा जीजो पुराना हो गया, अभी ये इलेक्शन के ऊपर पैसे लगे, कौन जीतेगा? अगर ये जीता तो 1 लाख रुपया, ये जीता तो मेरा मकान तेरा, ये हारा तो तेरा मकान मेरा। मेरे अजीजों बताओ, अगर वो पैसा, उस पैसे से बच्चों का जहेज बनेगा, रब अकबर की कसम है, कुरान नहीं 10 कुरान के नुस्खे ला के रख दो, अगर हराम के पैसों का जहेज तेरी मेरी बच्ची लेके गई तो अनकरीब तलाक लेके वापिस आएगी, कभी उसका घर आबाद नहीं हो सकता। तेरे मेरे बच्चों ने हराम का पैसा खाया, मदीने में जाके पढ़वा ले, लेकिन अल्लाह अकबर तेरा बच्चा तहजीबदार नहीं हो सकता, बाकिरदार नहीं हो सकता। और लोगों जैसे कोरोना से बच रहे हो, जैसे डेंगू से बचते हो, जैसे नमूनिया से बचते हो, इससे ज्यादा हराम माल से बचना चाहिए। कोरोना आएगा मेरे अजीजों जिस्म कमजोर करके रख देगा, हराम माल अंदर जाएगा तो ईमान को कमजोर करके रख देगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, नमाज के सजदे को दिल नहीं करेगा, बड़े बड़े सोचे रखेंगे, रोजा रखने को दिल नहीं करेगा, तरावी में
حرام سننے کو دل نہیں کرے گا۔ بچو مشتبہ مال سے، حرام مال سے۔ مارکیٹ کے اندر ایک گلاس پڑا ہوا ہے، یہ گلاس آپ کی 10 روپے کی خرید تھی اور مارکیٹ کے اندر 12 روپے میں بک رہا تھا، پھر یہی گلاس 60 ہو گیا، پھر 12 سے میرے عزیز 70 روپے کا چلا گیا۔ اس 2 روپے سے جو 68 روپے آپ کے پاس نفع آیا، اس غریب کی غریبی کا خیال نہیں کیا، اس کے ہاتھوں کے کھردرے پن کا خیال نہیں کیا، مزدور کی دیہاڑی وہی، مستری کی دیہاڑی وہی، موزل کی تنخواہ وہی، امام کی تنخواہ وہی، لیکن آج 25-10 کی تھی، کل 100 روپے کی ہو گئی۔ اسٹاک مال تھا نکل گیا، اتنا نکلا کہ 2 کروڑ روپے کا تو نے لودھرا کے اندر پلازہ خرید لیا۔ بتا اس پلازے کا حساب کون دے گا؟ غریب کے منہ سے روٹی کا نوالا چھینا۔ یہ کتنی مرتبہ کسائی گوشت کاٹنے والا کتنی مرتبہ اس غریب کو اپنے پاس سے آتا جاتا گزر کر دیکھتا ہے، روزانہ سبزی والی دکان پہ کیوں جاتا ہے؟ اس کے پاس 1 کلو گوشت دینے کی طاقت کیوں نہیں؟ بتا اس کا سوال، اس سوال کا جواب کون دے گا؟ تیرے گھر کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر، ہائے میری بدنصیبی، گلا ہو جائے گا، شکوہ ہو جائے گا۔ لوگوں کے کتے چھوٹے گوشت کا قیمہ کھاتے ہیں اور بڑوں کو میرے عزیزوں بڑے گوشت کی بوٹی ہفتے کے بعد نہیں ملتی۔ غریب کی اس دسترخوان کی مفلسی کا جواب اللہ کو قیامت کے دن کون دے گا؟ کتنے تمہیں لودھرا شہر کے اندر یاسینہ پھٹے ہوئے، دامن پھٹے ہوئے، کاج پھٹے ہوئے، سائیڈیں پھٹی ہوئی، شلوار کے پھینکے، جوتا گھسا ہوا، تیرے میرے کمرے میں، تیرے میرے الماری کے اندر اتنے جوتے پڑے کہ سال میں پہننے کو موقع نہ ملا۔ اور یہ غریب جو میرے عزیزوں، یہ شکر بیچنے والا، پتیسے بیچنے والا، چھان ٹکر چھان بورا ٹوٹیاں جوتیاں بیچنے والا، ان کے پیروں کی جوتیاں پھٹی پڑی ہیں۔ میرے عزیز سوالوں کا جواب کون دے گا؟ اخرجت الارض اثقالها، پھر زمین اگلے گی جو اس کے اندر ہے، یا اللہ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ وجود بھی قیامت کے دن میرے عزیزو اللہ اکبر مخالف ہو جائے گا، ہاتھ پیر بھی مخالف ہو جائیں گے۔ بس میرے عزیزو آخری باتوں میں کیوں مہمان بہت سارے ہیں، اللہ سے رو رو کے دعا کرو، الہ العالمین جواب دینے کے قابل نہیں، اللہ حساب دینے کے قابل نہیں، اے اللہ قیامت کے تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ یا اللہ یہ نہ ہو کہ دنیا کے آخرت تو کیا دنیا کے اندر ہمارے آنکھ کا آنسو چھین لے۔ اصابت القلب اور جنود العین ہمارے میرے عزیزوں زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ دل پتھر ہو گئے، کس کے رونے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، کسی کی مفلسی کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کبھی رونا ہی نہیں آتا، مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی رونا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، کسی کے مرنے تو دور کی بات ہے، اپنی بے ترتیبی کی زندگی کو دیکھ کے رونا نہیں آتا۔ بیٹا میرے عزیزو باپ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار کوئی نہیں، بیٹی ماں کے ساتھ بک کر رہی ہے۔ میرے عزیزو بھائی آپس کے اندر لڑے ہوئے ہیں، سال ہو گئے، کچھ صلح کرانے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، رشتے ناتے باپ دادے اور ماں کے رشتے پھیکے پڑ چکے، آپس کے اندر کوئی ملانے کو تیار کوئی نہیں۔ جانوروں جیسی زندگی ہے، اس کونٹے سے کھول لے دوسرے کونٹے پہ باندھ دیا، اس کونٹے سے کھول لے دوسرے کونٹے پہ باندھ دیا۔ بیٹی کی نہ مانی تو اس نے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے، بیٹے کی نہ مانی تو اس نے ہماری لگامیں کسنا چھوڑ کر دی، بیوی کی نہ مانی تو اس نے ہماری ناک کے اندر نکیل ڈال دی، دوست کی نہ مانی تو اس نے بدنام زمانہ ہمیں قرار دے دیا۔ جائے تو جائے گا، اللہ کی قسم، اللہ ہنسنے کی بات نہیں، اللہ کو رو کے دکھاؤ، ورنہ اس وقت حالات سنگینی کے ہو چکے، پتہ نہیں کس وقت ہوا کا تھپیڑ آئے اور میں منہ لٹکا کے رکھ دے، میں سانس لینے کا موقع نہ ملے۔ میرے عزیزو یقین جانو، آپ نے دیکھا نہیں تو آنکھوں سے اللہ دکھا دے گا، اور انہیں توبہ نہیں کی، اس آنکھ کو اتنا احساس دلاؤ کہ آنکھ جب اللہ کا نام سنے تو رونے لگ جائے اور کہ یا اللہ کرم تو نے کرنا ہے، فضل تو نے کرنا ہے، مگر نہ میرے بابو جاؤ لودھرا کے بازار میں نکل جانا، کوئی تمہارے سے پیار سے بات کرنے کو تیار نہیں، خود غرضی ہے، بغل میں چھرے لے کے گھوم رہے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے پیٹ میں گھومنے کے لیے تیار ہے۔ ایک واحد ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا احساس ماں نے نہیں کیا، اتنا باپ نے نہیں کیا، اتنا بیوی نے نہیں کیا، اتنا اولاد نے نہیں کیا، جتنا مکے کا در یتیم امت کا احساس کر کے چلا گیا ہے۔ تم نے کوئی ایسی شخصیت دکھاؤ میرے عزیزو، تم نے دعائیں دینے والی شخصیت دیکھی ہوگی، تم نے ادھار دینے والی شخصیت دیکھی ہوگی، عرفات اور مینا کے میدان میں میرے عزیزو، مزدلفہ کے میدان میں ساری رات ہاتھ کھڑے کر کے رونے والی شخصیت تو مجھے دکھاؤ، 5 گھنٹے ہی بھوکے کھائے پیے بغیر امت کے غم میں رونے والی شخصیت، اور ساری گلاں چھڑ دو، ساری باتیں چھوڑ دو، مجھے وہ ہستی تو کہیں
سے دکھاؤ، اس جیسی مثال تو لے کے آؤ۔ ایک طرف نور نظر بیٹی پڑی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف بیوی رو رہی ہے، صحابہ مسجد نبوی میں رو رہے، کوہرام بچ رہا ہے، اور آنکھیں کھول کے کہہ رہے جبرائیل جانے کو تیار ہوں، پہلے بتا میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، مجھے کوئی ایسی ہستی دکھاؤ جو روتے روتے آخری وقت میں جا رہا ہے اور کہہ رہے یہ جو تکلیف مجھے مل رہی ہے میری امت کو بھی ملے گی۔ کملی والے آپ کو تو تکلیف دینے کا ارادہ کوئی نہیں، لیکن آپ کی امت کو اس سے زیادہ سجایا جائے گا۔ کیا آپ کو میرے نبی نے دیکھا؟ کیا آپ کا عبد الحنان کا نام میرے نبی کا پتا تھا؟ کیا اس وقت دھرتی کے اوپر لودھرا شہر تھا، کروڑ پکا تھا، بھاولپور تھا، لیکن واہ 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 محمدہ، واہ محمدہ، اس وقت بھی دامان رحمت، دامان ندامن نبوت پھیل گیا کہ یا اللہ میری ایک عرض ہے، قیامت تک جتنے آئیں گے، جتنے باپوں کی قبروں میں، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، اور قیامت تک جتنے دنیا میں آئیں گے تیرے کھاتے میں، اللہ ان کے موت کی ساری موت کے وقت کی تکلیفیں مجھے دے دے، اللہ میری امتی کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ ہم ہیں روزے انور پر جا کر کھڑے ہونے کے قابل، سلام کرنے کے قابل۔ پیر صاحب خدا پاک کی قسم ہے، حضور کے روزہ انور پر اگر 100 بندہ جا رہا ہے تو 90% بندہ ایسا ہے جنہیں سلام کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ میں تو وہاں کھڑا ہو جاتا تو کہتا اللہ کے بندوں تم کھڑے کہاں ہو؟ جب صدیق نے سر نہیں اٹھایا وہاں تو حضور کو جوتیاں یوں کر کے جوتی ہاتھ میں، یوں جوتے ہاتھ میں سر بھی بن رہی، اس بدبخت کو پتہ ہی کوئی نہیں، لودھرا والوں کا سلام پہنچا دیا اور خود سلام سے محروم ہو کے جا رہا تھا۔ میرے پہ فتویٰ نہ لگانا علماء اکرام، ہم فقیر لوگ ہیں، اپنے اپنی لائن کے لوگ ہیں۔ بھائی وقاص صاحب، میں آج ایک جگہ دوپہر جلسے میں عرض کر رہا تھا، میرے ساتھ آپ ہی تھی، اس وقت مجھے خیال آیا جو نعت پڑھنے والے کہتے ہیں شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، جو آپنا کا لال کا شعر ہے تو کسی کی نظر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ آپ کی نظر میرے ساتھ اپنی آپ بھی تھی، اپنی آپ بھی تھی۔ مواجہ شریف پر یوں کر کے میری ویل چیئر جا رہی تھی، علماء ویل چیئر بھی لے کے جا رہی ہوں کبھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور مواجہ شریف بالکل میرے سامنے آیا تو میری اچانک یوں کر کے گردن اٹھی۔ اب مجھے نہیں پتا ازبکستان کا ایران کا کون تھا، لیکن بہت خوبصورت جوان تھا، 30-35 سال کا ہوگا، اور بہت پیاری اس کے چہرے پہ داڑھی لگ رہی تھی۔ بس وہ سلام کرتے کرتے میں نہیں کیا، میں نے کہا بڑا ہی سونا ہے، اس طرح میں نے کہا بڑا ہی سونا ہے، اللہ کی قسم اتنی بڑی مجھ سے گستاخی مجھے پتہ ہی لگا۔ اور میں ہوتا کون ہے میرے گھر میں آ کر دوسرے کی تعریف کرے، ہوتا کون ہے میرے بیڑے میں بیٹھ کے میری تعریف کو چھوڑ کے دوسرے کی تعریف کرے، مجھے پتہ ہی نہ چلا کس وقت میری یوں کر کے بیچ دھکا دے کے باہر پھینک دی۔ میں نے کہا میں تو سلام ہی نہیں پڑا، ہوا کیا؟ یقین کرو یہ بات پتہ نہیں فجر کی تھی مغرب کی تھی، اس کے بعد 5 نمازوں میں 5 حاضری دی، میرا دل ہی روزے انور پہ جانے کو نہ دیا، کھٹا بوجھا دی۔ میں نے کہا عبد الحنان لوگ تو تیرے ساتھ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سلام کرنے چلو، ویل چیئر لے کے جاتے ذرا قریب سے اس موقع مل جاتا ہے۔ 3 نمازیں 4 نمازیں سلام کرنے گیا، میں نے کہا غلطی کہیں نہ کہیں ہوگی، کوئی بے ادبی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اندر جانے کی بڑی پریشانی۔ جہاں ہمارا ہوٹل تھا نا بالکل کھڑکی میں جھانک کے دیکھو بس اتنا ہی 20 فٹ کا فاصلہ تھا جنت البقیع۔ میں اپنے بچوں سے کہا، میں نے کہا بچوں کوئی غلطی ہوئی چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آتے ہیں۔ جب وہاں سے بقیع کا دروازہ 365 نمبر گیٹ سے داخل ہوئے، میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل الجنہ، السلام علیکم یا اہل البقیع، میں نے سلام کیا۔ میں نے کہا تم نبی کی اولاد ہو، تم نبی کی آل ہو۔ ادھر نبی کی 3 پھوپھیاں حضرت عاتقہ ام البنین فاطمہ بنت اسد سو رہی ہے، ادھر نبی کی 3 دھیاں سو رہی ہیں، ادھر نبی کی بیٹیاں سو رہی ہیں، ادھر احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات آرام فرما رہی ہیں۔ آگے چلے جاؤ میرے عزیز اماں فاطمہ حضرت حسن عباس آرام فرما رہے ہیں، آگے چلے جاؤ امام نافع مالک آرام فرما رہے ہیں، آگے چلے جاؤ حضرت ابراہیم آرام فرما رہے ہیں، آگے کونے میں چلے جاؤ سیدنا عثمان، ساتھ کے اندر اماں حلیمہ۔ میں نے کہا اللہ اکبر، سلام کرنے جا رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہا، گستاخی ہوگی تم ہماری سفارش کر دو، خدا کے واسطے ہماری سفارش کر دو، اللہ کے واسطے غلطی ہو گئی۔ اسی وقت اللہ کی قسم میں موت کی سیٹ پہ باوضو بیٹھا ہوں، اسی وقت میرے دل میں خیال ہے عبد الحنان کو ہوتا کون ہے موجہ شریف کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی تعریف کے علاوہ کسی دوسرے کی تعریف کرے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، پھر میں نے 2 رکعت ادب کے میں نے حاضری کے لیے پڑھے، اداب حاضری کے 2 نفل پڑھے، پھر میں اپنے بچوں کو لے کے گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ایسی اللہ اکبر کامل حاضری ہوئی، ایسی کامل حاضری ہوئی کہ میری ویل چیئر کے اندر پھنس گئی، وہ نکالنا بھی چاہے نہ نکلی۔ کم از کم 4 منٹ تک میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑا رہا، پھر میں ایسے لگا جو کوئی مجھے پتہ نہیں ہنسا رہا ہے، یہ نہیں کہ حضور ہنسا رہے ہیں، استغفار فتویٰ نہ میرے پر لگانا، لیکن اس حاضری سے دل مطمئن ہوا۔ یہاں میرے دل کے اندر خیال آیا اللہ اکبر، جب میں اپنے بیڑے میں کسی دوسرے کی تعریف کی اجازت نہیں دیتا، محمد اپنے روزے پہ کسی دوسرے کے حسن کی اجازت کیسے دے رہا؟
اسی دوران ایک اللہ والے نے بات پکڑی، کہا مولانا پتہ نہیں کیا بات تھی، کہا مولانا آپ کو بتاؤ 3 بندے مدینے میں رہ نہیں سکتے، ایک جھوٹا مدینے میں نہیں رہ سکتا، ایک ماں باپ کا نافرمان نہیں رہ سکتا، تیسرا بے ادب مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ بس میرے پیارو اللہ اکبر، میں آپ حضرات سے صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، رونے دھونے کا کوئی تو آپ کا میرا فائدہ ہو جائے، چندہ دو گے تب بھی مدرسہ چلے گا، نہیں دو گے یہ کسی کے باپ سے بھی نہیں رکتا۔ بہت نے کوشش کی مدارس کو روکنے کی، کیا نہیں مدارس کے ساتھ ظلم ہوا، مدارس کے اندر مدارس کی ذمہ داریاں سنبھالنے والوں کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ہماری ایک تاریخ ہے اور یہ تاریخ مکے مدینے سے چلی، دارالعلوم دیوبند سے پھر یہاں تک پہنچی، تاریخیں چلتی رہیں گی، تاریخیں چلتی رہیں گی، تاریخ ختم ہوتی رہے گی، لیکن خدا کا قرآن کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد، قیامت کی صبح تک خدا کا قرآن آباد رہے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ بس کوشش کرنا اللہ کے ساتھ اپنی تجارت کو برقرار رکھنا، خدا کا قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ لگے رہنا، ڈٹے رہنا، خرچ کرتے رہنا، پھر انشاءاللہ دیکھ لینا آج جتنے بچے تقریباً 40 کے قریب جو میرے عزیزوں دستار بندیاں کروا کے چلے گئے، جن کو آج سندے مل گئی، یہ 40 بچے نہیں، یہ 40 مدرسے الحمدللہ لودھنا کے اندر قائم ہو گئے۔ کوشش کرنا ان بچوں کو میرے عزیزوں ان کی تعداد کم پڑ جائے، مسجدوں کے مصلے بھر دو، مدرسوں کے کمرے بھر دو، اگر پھر بھی یہ قرآن کے حافظ بچ جائیں تو اپنے گھروں کی بیٹھکوں کو بھر دو، محلہ میں قرآن کا حافظ ہم اپنے گھر کے اندر تراویح پڑھائیں گے، فرض نماز مسجد کے اندر پڑھو، نوافل تراویح وہاں جا کے اتنا اللہ کے قرآن کی تلاوت کی تشہیر کر دو، اتنے قرآن کے پیغام کو عام کر دو کہ پوری دنیا کا کفر قرآن والوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ تم پیسے سے جھکانا چاہتے ہو، پیسے سے نہیں جھکیں گے، وہ تو اور مارکیٹ کے اندر پیسہ دے کر ہماری آستینوں کے اندر سانپ پیدا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں ڈٹ جاؤ، آپس کے اندر اتحاد پیدا کرو، ورنہ آپ نے اس الیکشن کا نتیجہ دیکھ لیا، کیسے علماء کرام کی ملائی دودھ کے اوپر موٹی موٹی آئی تھی اور پتہ نہیں ہے ملائی کون سے گلاس کے اندر ڈل گئی اور وہ ملائی کہاں چلی گئی، پیچھے بچہ کچھ مار رہ گیا، کس نے کہہ دیا دھاندلی ہو گئی، کس نے کہہ دیا میں سیاست سے استعفیٰ دے رہا ہوں، کس نے کہہ دیا ایسی سیاست سے تو گھر کی دکانداری اچھی۔ اب میرے عزیزو تم زندہ باد مرد آباد کے نعروں پہ لگے ہو، پھر میرے عزیزو اگر اب بھی زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں پر اور پہلے آزمائے وہ کو آزمائے تو پھر تیرے میرے سے بڑا بے شرم ہی کوئی نہیں، تیرے میرے سے بڑا بے غیرت ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو قرآن کا ساتھ دینے والوں کو، قربانیاں دینے والوں کو ایک موقع تو دو، لیکن اس انتخاب کے اندر بڑی امید تھی، لیکن پھر بھی تم نے قرآن والوں کو مایوس کیا، پتہ نہیں تم نے کیا یا میں نے کیا، لیکن جس نے بھی کیا یہ اچھا کوئی نہ کیا، اس کا بھی قیامت کے اللہ کے دربار میں ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ بس آخری میرے عزیزو یہ داستان آپ کے سامنے رکھنی تھی، خدا کے واسطے حق پر رہو، حق والوں کا ساتھ رہو، حق کل بھی زندہ تھا، نہیں یقین آتا اللہ نے حق کو بدر کے میدان میں آباد رکھا، احد کے میدان میں آباد رکھا، فتح مکہ کے موقع پر حق کی فتح ہوئی، اور میرے عزیزو آج تک اللہ نے حق کو فاتح بنا دیا۔ حق حق ہے میرے عزیزو، باطل باطل ہے، باطل جتنا بھی میرے عزیزو گیدڑ بھبکیاں مارتا ہوا سامنے آ جائے، چیخیں مارتا سامنے آ جائے، اللہ نے حق کا چہرہ صاف کیا اور باطل کا منہ کالا کیا ہے، اور قیامت کی صبح تک حق بلند ہوتا رہے گا اور باطل شرمندہ ہوتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ باقی مدرسوں کا نظام چلتا رہے گا۔ ہم کاروبار میں تھے تب بھی کاروبار نہیں تھا، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کی پشتوں میں تھے، اللہ کا قرآن آباد تھا، قبروں میں چلے جائیں گے خدا کا قرآن پھر بھی آباد رہے گا۔ آپ حضرات تعاون کرتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے، ان قرآن کی فیکٹریوں کے لیے، ان دینی اداروں کے لیے اپنی معاونت کو جاری رکھیے، اپنے تعاون کو برقرار رکھیے، کیا پتا آپ کا لیا دیا کام آ جائے، اللہ اسلام کو اور بلندیاں عطا فرما دے، اللہ دین اسلام کو، خدا کے قرآن کو اللہ اور اونچا کر دے، اور دنیا آخرت کے اندر قرآن کے خاتموں میں اللہ ہمارا نام شامل فرما دے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میرے عزیزو اللہ کے دربار میں رونا دھونا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا اور استغفار کی کثرت کرنا، اور جہاں موقع ملے توبہ کرنا، توبہ اے اللہ معاف فرما دے، نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگنا، اللہ اس قابل تو نہیں تھا، یہ نیکی کرنے کے بعد میرے دل کے اندر یا اللہ تکبر پیدا نہ ہو جائے، میرے دل کے اندر تشہیر کی خواہش پیدا نہ ہو جائے، خوشامد کی خواہش، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ لوگ دیں گے کوئی 1000 کوئی من کوئی 2 من گندم،
اگر جس کے پاس ہے دے دیا، جس کے پاس ہے اور نہیں دیا وہ اللہ سے رو رو کے معافی مانگے، اے اللہ میرے ساتھ والے کا مال قبول کیا، میرا مال قبول، اللہ مجھ سے ناراض ہے تو مجھے معاف فرما دے، میرا قرآن میں میرا مال، میرے بچے، میری اولاد، میرے بہن بھائی سب قبول کر رہے ہیں، اللہ تیرا قرآن کی قبول نہیں کرتا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کوئی کمزوری ہے ماں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیجئے، ہم کاروبار کا حکم کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو نماز کا، بیوی کو، گھر والوں کو نماز کا حکم شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نماز کا حکم کیجئے اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، دین کی سربلندی کے لیے لگے رہیں، ڈٹے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں، ملک پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، جتنے ہمارے قومی ادارے ہیں، جتنی ایجنسیاں ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں تاکہ اللہ ہمارے ملک کی سالمیت کو، اس کی خوشیوں کو برقرار رکھے، آنے والے جو بھی عزم و ارادے لے کے آئے اس ملک کو کھوکھلا کرنے میں اللہ اسے آباد رکھے اور ملک کے اندر بسنے والوں کو آباد رکھے۔ ہماری دعائیں کل بھی تھی، آج بھی اور جب تک زندگی ہے ملک پاکستان کی ترقی، عوام الناس کی خوشحالی کے لیے انشاءاللہ علماء کرام کے سٹیج پر، مدارس کے مسجدوں کے اندر دعائیں تھی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آپ نے مدرسے کی کارکردگی دیکھی اور مدرسے کے بارے میں سنا، پہلے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی سارے معافی مانگے، 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہیے یا اللہ میری توبہ، پھر کہیے یا اللہ میری توبہ۔ جس طرح بچہ ماں کو رو کے دکھاتا ہے، ماں مسکرا جاتی ہے، بندے کا شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں عاجزی انکساری کے ساتھ معافی مانگنا اللہ کی رحمتوں کو خوش کر دیتا ہے۔ یہ مدرسے میرے عزیزوں آپ حضرات کے تعاون ہے۔ مدرسے کیا ہے؟ یہ گلشن ہے اسلام، مدرسے گلشن ہے اسلام کے اور مدرسے میں پڑھنے والے اس گلشن کے پودے ہیں اور پڑھانے والے اس باغ کے مالی ہیں اور آپ حضرات تعاون کرنے والے اس باغ کے رکھوالے ہیں۔